مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و حاضرین، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ایک طائرانہ جائزہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کا تاج پہنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اپنی خلافت اور نیابت کا تاج پہنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر بھی ایک اور احسان عظیم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اس کو ذکر کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا مومنین پر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین میں اپنے رسول کو بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم خطیب بغدادی کی روایت کے پس منظر میں دیکھیں تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے سے پہلے آدم کے خلق کو سمجھنا ضروری ہے، حضرت شیس کی معرفت کا سمجھنا ضروری ہے، حضرت نوح کی شجاعت کو سمجھنا ضروری ہے، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، اسحاق کی رضا کو اور صالح کی فصاحت کو سمجھنا ضروری ہے، لوط کی حکمت کو اور موسیٰ کی سختی کو سمجھنا ضروری ہے، ایوب کے صبر کو دیکھیں گے، یونس کی طاعت کو دیکھنا ضروری ہے، یوشع کا جہاد پڑھا جائے گا، داؤد کی آواز کو سنا جائے گا، دانیال کی محبت کو دیکھا جائے گا، الیاس کے وقار کو، یحییٰ کی پاک دامنی کو اور عیسیٰ کے زہد کو دیکھا جائے گا. اور ان سارے احباب کی، ان سارے انبیاء کی حیات مبارکہ کو اگر یکجا کر لیا جائے تو جو شبیہ مبارک ہمارے سامنے ابھرتی ہے وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال یہ تھا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. ذہنوں میں دوسرا سوال ابھرتا ہے کہ سیرت محمدی کیوں ضروری ہے. سیرت محمدی کا پڑھنا، سیرت مصطفیٰ کا سمجھنا یا سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اپنانا کیوں ضروری ہے. تو اس کے لیے اسی آیہ مبارکہ میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تحقیق تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت فلاح و بہبود، یوم آخرت بقا، یوم آخرت کی نجات کی امید رکھتے ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ کیا سیرت طیبہ کا اپنانا یہ ایک اختیاری عمل ہے؟ کیا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنائے یا نہ اپنائے؟ اس آیہ مبارکہ کے مطابق سیرت طیبہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ایک مشعل نور ہے جو انسان کی زندگی میں آنے والی تاریکیوں کو، انسان کی زندگی میں آنے والی گراوٹوں اور برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس معاشرہ میں ہوئی تو عرب اس وقت گمراہیوں کے اندھیروں میں تھا. اب سیرت طیبہ کا پڑھنا، سیرت طیبہ کا سمجھنا، سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا کیوں ضروری ہے؟
تو اس سوال کا جواب بھی قرآن حکیم جو ہے وہ بڑی کلیئرلی دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کو بجا لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی میں اتارنا اسی طرح ضروری ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا، سمجھنا، پڑھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا یہ ایک اختیاری عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وجوب اور فرض کے درجہ میں ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن نے شرط دے دی کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت ہی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کی فرما برداری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص اور خلوص، یہ ہی ہوگا تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، تو صحابہ نے سوال کیا قلنا لمن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اخلاص کا نام ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اخلاص کس کے لیے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولی، اخلاص اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب یہ اخلاص بنیاد کرتا ہے اطاعت اور فرما برداری پر۔ اگر کہیں اخلاص کا دعویٰ کیا جائے تو وہ دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اطاعت اور فرما برداری نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی فرما برداری، یہ خلوص پر بیس کرتی ہے۔ قرآن نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فاتبعونی، اس کی شرط یہ ہے کہ میری اتباع کرو، اس کی شرط یہ ہے کہ میری زندگی کو عملی طور پر اپنا لو۔ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں ہم بات کریں تو ایک قرآن ہمارے پاس وہ ہے کہ جو کتاب کی شکل میں ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے۔ ایک قرآن ہمارے پاس اللہ رب العزت نے عملی شکل میں بھیجا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں ملا، اور اس کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا صحابی بنا۔ حیات مبارکہ یا سیرت طیبہ کو پڑھنا وجوب اور فرض کے درجہ میں ہے، اس پر عمل کرنا نجات اور فلاح کا ضامن ہے۔ اگر ہم حیات طیبہ کا، سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو ہم سیرت طیبہ کو بطور ایک طالب علم ہم مختلف حصوں میں سیرت طیبہ کو الگ الگ بانٹ سکتے ہیں۔ مثلا ولادت سے لڑکپن تک کا زمانہ، لڑکپن سے جوانی تک کا زمانہ، پھر جوانی سے نزول وحی اور ابتدائے مشن تک کا زمانہ، پھر ابتدائے مشن سے نزول وحی سے ہجرت مدینہ تک کا وقت، اور پھر ہجرت مدینہ سے وصال مبارک تک کا وقت۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سال بہ سال مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں وہ چیزیں، وہ اسباق ملتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ یہ جو حیات طیبہ ہے یہ وہ ہے جو کسی ڈیوائن آرڈر کے تحت چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات مبارکہ یہ وہ ہے کہ جس معاشرے میں ہر طرح کی برائی اس معاشرے کا حصہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں سے پاک رکھا، اور اسی معاشرے میں
اسی سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب ملتا ہے، اور الصادق الامین کا لقب دینے والے وہی لوگ ہیں جو خود ان برائیوں کا منبع اور مرکز ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حیات مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ پاک اور صاف ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نزول وحی سے 5 سال پہلے جب مکہ کے لوگوں نے، قریش مکہ نے تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا، کعبہ کو تعمیر نو کے لیے ارادہ کیا، تو اس وقت ایشو کریٹ ہوا کہ حجر اسود کی تنصیب کون سا قبیلہ کرے گا، یہ فخر، یہ سعادت کس قبیلے کے حصے میں آئے گی۔ اب اس سعادت کو چھوڑنے کے لیے کوئی ایک بھی قبیلہ راضی نہیں تھا کہ اپنے حصے کی سعادت کو کسی اور کو دے دیا جائے۔ خدشہ اس امر کا تھا کہ ممکن ہے کہ شاید خون بہنا شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر لڑنا عربوں کے ہاں ایک معمول کی بات تھی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا، حرم پاک میں جو سب سے پہلے داخل ہو وہ اس معاملے کے لیے ثالث ہوگا، آربیٹریٹر ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوئے۔ جو ہی مکہ کے لوگوں نے، قریش مکہ نے جو تلواریں ہاتھ میں لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ فیصلہ ہونے سے پہلے ان کا کامل ایمان تھا کہ جس فیصلے کو الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس فیصلے کو نپٹائیں گے، وہ فیصلہ یقیناً قابل عمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور فراست کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا۔ بعد ازاں جب نزول وحی ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اعلانیہ کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو بہت سے لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے، بہت سے لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، کچھ لوگوں نے ثبوت مانگنا شروع کیا۔ اب جب ثبوت مانگا گیا تو ثبوت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرحلے پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، بلکہ سب سے پہلے قرآن کے حکم کے مطابق فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی گواہی دینے کے لیے بھی اپنی کردار اور اپنی سیرت کو پیش کیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار دی، افلا تعقلون، میری وہ پاک اور صاف زندگی دیکھنے کے بعد بھی کیا ابھی بھی تمہیں یہ شعور نہیں آ رہا کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، کہ میں ہی وہ چنا ہوا ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ہدایت کو یقینی بنا دیا؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ قوم، یہ امت گمراہی کے دہانے پر تھی کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اصلاح، اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر اس اعلان نبوت کے بعد مکنز کی طرف سے قریش مکہ نے ظلم و ستم کی ابتدا کی۔ اب وہ ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، دن بدن وہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے جو ایک ٹاسک دیا گیا اس کو پورا کیا جا رہا ہے، اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قریش مکہ نے ظلم و ستم کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ قریش مکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جناب اپنے بھتیجے کو اس مشن سے روکیے، اگر آپ کا بھتیجا چاہے کہ عرب کی سب سے خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہے، ہم اس کے لیے بھی معاملات بنانے، ارینجمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی سربراہی، عرب کا سردار بننا چاہے ہم وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، مال اور پیسہ لینا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا، یہ لوگ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھتے ہیں تو میں پھر بھی اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، تاں کہ
یا میرا یہ مشن مکمل ہو جائے یا میری زندگی مکمل ہو جائے۔ سورج اور چاند ستارے کو توڑ کے لانا یہ ناممکن امر تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست تھی کہ اگر یہ کوئی ایسا ناممکن کام بھی کر دیں جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، ممکنات میں نہیں ہے، اگر یہ وہ کام بھی کر دیں تو کسی صورت بھی جو اسلام کا مشن ہے وہ مشن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب مکہ، قریش مکہ کی طرف سے یہ پرسیکیوشن، یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، تو پھر اللہ رب العزت کے امر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد معاملات تھوڑے سے اور مختلف ہوئے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں کچھ لمیٹڈ، کچھ حدود میں رہ کر جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ امر خداوندی یہی تھا۔ بعد ازاں مدینہ کے آنے کے بعد احکام شریعت ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، اسلامک لا ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، قوانین آنا شروع ہوئے، نظام زندگی بننا شروع ہوا۔ مدینہ میں آئے تو اجتماعی نماز ضروری قرار پائی، نماز جمعہ ضروری قرار پائی، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوئی جہاد کرنا فرض ہوا۔ پھر ایسے بھی معاملات آئے جہاں مدینہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک مختلف جگہوں پر جنگیں اور جہاد بھی کیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، خیبر، فتح مکہ، جنگ موتا، غزوہ حنین، بہت ساری جنگیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے وہ جنگیں لڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں صرف اور صرف جنگیں نہیں لڑیں، بلکہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ تمام جنگوں میں ایک واحد فتح مکہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اٹیک کیا ہے۔ ادروائز غزوہ بدر قریش مکہ آتے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، غزوہ احد قریش مکہ آتے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، غزوہ خندق قریش مکہ آئے حملہ آور ہونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے ساتھ صلح حدیبیہ بھی فرمایا، اور بعد ازاں وقت نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی فیصلے نے پورے عرب کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مبارکہ میں، یہ سیرت طیبہ میں شریعت کا نفاذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی ذاتی اصلاح فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی رویوں کو تبدیل کیا۔ اب سوال یہ کہ سیرت طیبہ کو اگر ہم مطالعہ کریں تو سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں ہماری زندگیوں میں آج 21ویں صدی میں ہمیں ہماری زندگی میں سیرت طیبہ کے مطالعہ سے کیا ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مطالعہ کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے جو سب سے پہلا بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے مثبت سوچ اور رویہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مثبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مثبت تھا۔ 13 سال مکہ میں گزارے، اور مکہ میں گزرنے والی وہ زندگی کہیں بھی کسی چپکلش، کسی کلیش، کسی لڑائی کے ساتھ نہیں چل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو کنٹینیو رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن کا کنٹینیو رکھنا، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، اس وقت جب مکنز کی طرف سے سخت قسم کی اذیتیں تھیں، مکنز کی طرف سے بہترین قسم کی جو ہے وہ رشوت دینے کی آفرز تھیں، اس وقت بھی اپنی سوچ کو مثبت رکھا گیا۔ اور یہی وہ رویہ ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو سیرت طیبہ کا ہے وہ یہ کہ سیرت طیبہ ہمیں رد عمل، ریئیکشن نہیں سکھاتی، سیرت طیبہ ہمیں عمل سکھاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان نبوت فرمایا، اذیتیں برداشت کیں، اب ان اذیتوں کے برداشت کرنے پر رد عمل نہیں ہے، صرف اپنے عمل کو کنٹینیو رکھا، اور اس عمل کا کنٹینیو رکھنا وہ اس بات کی ضمانت ٹھہرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے ہیں بالآخر وہ مشن صرف مکہ میں نہیں بلکہ وہ مشن پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مطالعہ کرنے کے ساتھ جو تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے تصادم سے گریز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصادم سے گریز کیا۔ مشن کنٹینیو ہے، بس اپنے مشن کے ساتھ چلتے رہیں، تصادم سے گریز ہے، کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ وہ پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا انسان کی ذاتی زندگی پر جو فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کھانے میں میانہ روی رکھی، کم کھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ کچھ بتایا، وہ کچھ کیا جس کو آج میڈیکل سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کو کے لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اگر حیات طیبہ کو، سیرت طیبہ کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو سیرت طیبہ کا اثر نہ صرف انسان کی معاشرتی زندگی پر ہے بلکہ انسان کی ذاتی زندگی پر بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت طیبہ کو ہمارے لیے مشعل راہ فرمائے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ موضوع سے متعلق آپ کے سوالات کا انتظار ہے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 قربانی کے جانور لے لیے، ان کی تعداد تقریباً 70 بتائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ تو حج کے موقع پر ہوتی ہے، تو اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لیے ہیں؟ ہم ابھی ذکر کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تصادم سے گریز کیا، تو قربانی کے جانور ساتھ لے جانے کی ایک حکمت یہ تھی، یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ ہم عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں اور ہم امن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ احرام پہننا بھی، مدینہ سے نکلے تو احرام پہن کے نکلے، احرام پہننا بھی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم امن کے لیے آ رہے ہیں، ہم بات چیت کے لیے آ رہے ہیں، ہم کسی تصادم کے لیے نہیں آ رہے۔ میرا سر کوشچن یہ ہے آپ سے جی کہ ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اور ہماری جو کاروباری زندگی ہے سر، اس میں ہم لوگ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اصولوں کو اپنا کر اس میں بہتری لا سکتے ہیں سر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات مبارکہ کے مطابق کاروبار کے لیے 3 اصول فرمائے، اور آج دنیا میں ہم کہیں بھی دیکھیں بڑے سے بڑا کوئی بھی کاروبار ان 3 اصولوں سے باہر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جو مہربان ہے اس وقت جب وہ کسی چیز کو خریدتا ہے، کسی چیز کو بیچتا ہے یا پیسے کا تقاضا کرتا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی بزنس ان 3 چیزوں پر ہی بیس کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آج کوئی بھی بزنس وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، وہ زیادہ فلرش ہو سکتا ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان 3 اصولوں پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك